کہ تم اور تمہارے بھائی ہارون فرعون کی طرف جاؤ اور اس کو نصیحت کرو، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت ہارون نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا ہم پر سختی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، تم دونوں ڈرو مت، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، سن بھی رہا ہوں، اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ، جاؤ اس کے پاس، فَقُولَا، اور دونوں کہو اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، ہم تیرے پاس اپنے پروردگار کے پیغمبر بن کر، رسول بن کر کے آئے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے پاس اپنے پروردگار کی بنی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے ہیں۔ وَاتَّبَعَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور جو ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر اللہ کی سلامتی نازل ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن وہ سرکشی پر اور ظلم و ستم پر اڑا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے روانہ ہو گئے رات میں، اور سمندر کے اندر انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ بنی اسرائیل بھی آپ کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا۔ فرعون تعاقب میں پیچھا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا اور وہ سمندر میں چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھ کر کے خود بھی کود پڑا۔ جیسے ہی فرعون سمندر میں قدم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ سمندر تو آپس کے اندر مل جا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے راستہ بنایا تھا، فرعون کو تو اس سمندر کے اندر غرق ہونا ہے، ڈوبنا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل ساحل سمندر پہنچ گئے بخیر و عافیت، اور فرعون غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے جو آج کے تم دن روزہ رکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے آج ہی کے دن نجات عطا فرمائی تھی، لہٰذا ہم اس کی تعظیم میں، اس کے ادب میں آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نحن احق باتباع موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، اگر میں آئندہ سال حیات رہا تو انشاءاللہ 2 دن کا روزہ رکھا۔ لیکن حضور علیہ السلام دنیا کے اندر آئندہ محرم تک باحیات مرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں آپ کو بلا لیا گیا، اسی حدیث کی بنا پر ہمارے علماء فرماتے ہیں محرم کے 2 روزے رکھنا چاہیے، یا تو 9-10 کا رکھا جائے یا 10-11 کا رکھا جائے۔ لیکن بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج کے یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا اگر ایک روزہ بھی رکھ لیا جائے تو یہ بھی مکروہ نہ ہوگا۔ بہرحال یہ افضل ترین روزہ ہے رمضان مبارک کے بعد۔ جتنے بھی سال میں نفلی روزے رکھے جاتے ہیں
ان تمام نفلی روزوں میں محرم کا روزہ بڑا فضیلت والا اور ثواب والا روزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کے نزدیک رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ قیام الليل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جو انسان اخیر شب کے اندر اٹھ کر کے ادا کرتا ہے، جس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، توفیق مانگنا چاہیے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر اطلاع فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کی ہر مراد کو پورا فرماتے ہیں۔ تو فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھا۔ جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب محرم کا روزہ فرض نہ رہا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، لیکن بہت فضیلت والا یہ دن ہے۔ اس دن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں کے دسترخوان کو وسیع کرے، ان کے کھانے میں ذرا اضافہ کر دے گا، اچھا عمدہ سے عمدہ اس دن کھانا بنا کر کے گھر والوں کو کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں برکت عطا، اس کے رزق میں فراخی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا واقعہ جو محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا، جس کو سن کر کے ہمارے دل ہل جاتے ہیں، وہ ذات گرامی جن کی پیدائش پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحنیک فرمائی۔ تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی نیک آدمی کے ذریعے سے، کسی منتقی پرہیزگار کے ذریعے سے اس کے سیدھے کان میں اذان کہلوائی جائے، الٹے کان میں تکبیر کہی جائے۔ تکبیر کا مطلب یہ ہے قد قامت الصلاۃ، پوری کی پوری تکبیر جو نماز سے پہلے کہی جاتی ہے۔ اور کوئی میٹھی چیز کھجور یا شہد وہ نیک آدمی منتقی آدمی وہ اپنی زبان کے اندر رکھے اور اس کا دعا ہو اس میٹھی چیز کے ساتھ مل جائے، پھر وہ میٹھی چیز جس کو متقی پرہیزگار آدمی نے چبایا ہے اپنے منہ میں لیا ہے، وہ نومولود بچہ یا بچی کے منہ میں رکھ دی جائے، تاکہ سب سے پہلی چیز جو اس کے جسم کے اندر داخل ہو پیدائش کے بعد وہ کسی نیک آدمی کا دعا، اللہ والے کا دعا۔ اللہ والے ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہوا کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مولانا ہے، یہ تو داڑھی دار ہے، یہ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، یہ مسجد آتے جاتے ہیں، نہ معلوم اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ کسی اللہ والے کو، کسی عالم کو، کسی پرہیزگار کو، متقی کو ہرگز حقیر نہیں سمجھتا، اس کے ہاں اللہ کا بہت اونچا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو، یہ الا حرف تنبیہ ہے، جو بات اللہ ہے اس کے بعد بیان فرما رہا ہے، ذرا دل کے کان کھول کے سنو۔ یہ ظاہری تمہارے کان ہیں، اس سے نہیں بلکہ دل کے کان کھول دو اور یہ سن لو ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے، لا خوف علیہم، ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور وہ نہ غمگین ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں اور جن کے اندر صفت تقویٰ پائی ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ نے بھلائی رکھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑی بشارت
بزرگان سے عمرت جل سے بھی زیادہ بہترین اور عمدہ اور پاکیزہ چیز ان کے منہ کے اندر دہن کے اندر ہے۔ حضرت ام الفضل جو حضور علیہ السلام کی چچی ہیں فرماتی ہیں میں نے ایک بہت ڈراؤنا بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں نے فاطمہ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے حضور علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا۔ صبح کو حضور علیہ السلام سے اس خواب کا حضرت ام الفضل جو آپ کی چچی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا رأیت خیرا، اے چچی آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، میری فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ آپ مسجد حرام کے اندر تشریف فرما، ام الفضل دوڑی آئی اور کہا فاطمہ کے لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ تشریف لے گئے، روز بھی لیا چھوٹنا اور تحلیل فرمائی اور فرمایا چچی جو تم نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ فاطمہ کا بچہ اور بیٹا پیدا ہوا۔ آپ بہت فرحت اور مسرت اور شادمانی کا اظہار فرما رہے تھے۔ یکایک آپ کی چچی فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ چچی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو آپ بچے کی ولادت پر خوش ہو رہے تھے، شادمانی کا اظہار فرما رہے تھے، اب آپ فدا ہو گئے، اشکبار ہو گئے۔ فرمایا مسکراہٹ خوشی بچے کی ولادت پر، نواسے کی ولادت پر، اور آنکھوں میں آنسو میرے اس لیے آئے کہ میدان کاربار سامنے بیٹھا میرا نواسا شہید کی ہوتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اپنی جان ہی کا نذرانہ پیش نہیں کیا بلکہ اپنے گھر کے خاندان کے 72 افراد کی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس لیے اپنے نانا کی دین کی بقا اور تحفظ کا۔ حضرت معاویہ کے بعد یزید ان کا جانشین بننا چاہتا تھا۔ یزید کی زندگی پاکیزہ زندگی نہیں، لہو العلم میں منہمک رہا کرتا تھا، نمازیں چھوڑ دیا کرتا تھا، لڑکوں سے اور لڑکیوں سے کھلواڑ کیا کرتا تھا، کتے اور جانور پال کے شوقیہ اپنا شوق پورا کیا کرتا تھا۔ بہت ساری اس کے اندر خرابیاں تھیں، اور خلافت اور بیعت کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک، اے نبی جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں لوگ، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ کسی بزرگ، کسی مرشد، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی اور اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ یہ فرما رہے کہ چوری نہیں کرتا، شرک نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گا، نافرمانی سے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھوں۔ یزید جب خلافت کا دعویدار ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا ایسے شخص کی ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی جس کی زندگی کتاب و سنت کے خلاف گزر جائے۔ حضرت حسین نے اختلاف کیا، اسی اختلاف کے نتیجے میں ان کو کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا اور اپنے خاندان کے 72 افراد کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا۔ خانوادہ حسینی کا پانی بن کر دیا گیا۔ 6 مہینے کے حضرت علی اکبر میدان کارزار میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گودی میں اٹھایا اور فرمایا اے دشمنوں، تمہیں عداوت ہے، دشمنی ہے، تم مجھ سے ہے، یہ چھوٹا بچہ اس نے تمہارا کیا کیا؟ پیاس سے یہ بے قرار ہو رہا ہے، اس کو تو پانی دے۔ وہ پانی کیا کہتے ہیں جن کے دلوں کے اندر خون اور آنکھوں میں خون اتر گیا،
ادھر سے ایک تیر چلا جو حضرت علی اصغر 6 مہینے کے ان کے حلق کے اندر پیوست ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر نکالا, خون کا فوارہ چھوٹ گیا اور خون کا قطرات چلو میں لے کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی. یہ میرے خانوادے کے آخری فرد کی تو ابھی بچہ ہے, کم سن ہے, 6 مہینے کے بعد اس کی قربانی کی شہادت بھی تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شہادت کا جام نوش کر لیا, لیکن اسلام اور ایمان کے خلاف زندگی بسر کرنے والے کے ہاتھ پر بیعت نہیں. لہٰذا ایک خاص فرقہ اس دن ماتم کرتا ہے, اس دن کو بلکہ پورے مہینے کو غم کا اور سوگ کا مہینہ سمجھتا ہے. ماتم کرنا, سوگ منانا کسی کی وفات پر, کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ درست نہیں. البتہ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے اور کوئی بیوی موجود ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیوی کو جو حکم فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا, تم میں سے جس کے شوہر وفات پا جائے اور وہ بیویاں چھوڑ کر کے جائیں تو ان بیویوں کو 4 مہینے 10 دن عدت کرنا ہے. جو فوت کا زمانہ ہوتا ہے اس میں وہ بیبائش اور آرائش نہیں کریں گی, اس میں جمال اختیار نہیں کریں گی, مہندی نہیں لگائیں گی, چوڑیاں نہیں پہنیں گی, زیور وغیرہ نہیں پہنیں گی. وہ 4 مہینے 10 دن کا زمانہ وفات پانے والی عورت کے شوہر کے وفات پانے پر عورت نہیں, وہ سوگ کا زمانہ ہوتا ہے. باقی کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا, ماتم کرنا درست نہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور شہداء کربلا نے جو شہادت کا جام نوش ہوئی وہ تو ایسا اعزاز اور ایسا اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہید کو مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے, جو ہماری راہ میں ہمارے دین کی بقا اور تحفظ میں اپنی جانوں میں نذرانہ پیش کر دیتے ہیں, تم ان کو مردہ خیال میں مت کرو, اپنے ذہن اور دماغ میں ان کو مردہ تصور بھی مت کرو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, ہرگز ان لوگوں کو مردہ مت سمجھو, گمان مت کرو, تصور مت کرو, اپنے ذہن و دماغ میں بھی ان کو مردہ مت سمجھو. الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, تو ہماری راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربهم يرزقون, ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے, روزی دی جاتی ہے. ماتم وہ کرے وہ منکر ہو شہادت, ماتم وہ کرے منکر ہو شہادت پہ, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں. ہمارا قوم اسلامی ریاست ہونے کی وجہ سے یہ اعزاز اور یہ فخر رکھتا ہے. الحمدللہ قوم میں اس قسم کی خرافات نہیں نکلتے. اس قوم کی سرزمین کو اسی نہج پر ہمیں باقی رکھنا ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں, علماء کی سرپرستی میں, بزرگان دین کے اقوال اور ان کے افعال اور ان کے اعمال کی روشنی میں ہمیں سرزمین قوم کو وہی اسلامی نظام جو ریاست کے زمانے کے اندر تھا کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اس کے باقی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کی حفاظت فرمائے, یہاں کے علماء کی حفاظت, یہاں بہت اللہ والے بزرگان دین مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوم کو بڑا اعزاز اور اکرام عطا فرمایا ہے. تو یہ قوم پورے ہندوستان میں اگر کہا جائے کہ ایک ایسی واحد ریاست ہے, ایک ایسا واحد شہر ہے جہاں پر محرم میں کسی قسم کی خرافات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے. یہ محرم کا مہینہ سبق لینے کا مہینہ ہے, عبرت لینے کا مہینہ ہے کہ ہمیں دین کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہماری جان بھی, ہمارا مال بھی اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا. نہ ہمارا مال ہمارا ہے, نہ ہماری جان ہماری ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. جان دی ہوئی اسی کی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرنا.
توبہ سنتیں پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا